ایک راہب نے کہا، مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک بڑھئی رہتا تھا۔ وہ روزانہ 1 درہم کماتا، آدھا درہم اپنے بوڑھے والد، بیوی اور 2 بچوں پر خرچ کرتا اور آدھا سنبھال کر رکھ لیتا۔ عرصہ دراز تک اسی طرح محنت مزدوری کر کے وہ اپنے گھر کا نظام چلا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ رقم گنی تو وہ 100 دینار سے کچھ زیادہ تھی۔ اس نے کہا، میں تو بہت گھاٹے میں رہا۔ اگر میں کشتی تیار کر کے تجارت کرتا تو آج خوب مالدار ہوتا۔ اب مجھے کشتی بنانی چاہیے۔ اس نے اپنے باپ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، یہ ہرگز نہ کرنا۔ مجھے ایک نجومی نے بتایا ہے کہ تیرا یہ بیٹا سمندر میں ڈوب کر مرے گا، اور یہ اسی وقت ہے جب تو پیدا ہوا تھا۔ بڑھئی نے کہا، کیا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے مال و دولت ملے گی؟ باپ نے کہا، ہاں، اس لیے تو میں نے تجھے تجارت سے منع کر کے ایسا کام تلاش کیا جس کے ذریعے روزانہ اجرت ملتی رہے۔ بڑھئی نے کہا، نجومی کی قول کے مطابق اگر مجھے مال ملے گا تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں سمندری تجارت کروں۔ باپ نے کہا، میرے بچے، تو اپنے اس ارادے سے باز آ جا، مجھے خوف ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، تجارت کے ذریعے مجھے مال تو ضرور حاصل ہوگا۔ اگر میں زندہ رہا تو بقیہ عمر خیر سے گزرے گی، اگر مر گیا تو اپنی اولاد کے لیے بہت سی دولت چھوڑ جاؤں گا۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے، اولاد کی وجہ سے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈال۔ بیٹے نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اپنی رائے بدلوں گا نہیں، میں تجارت ضرور کروں گا۔ باپ مجبور ہو کر خاموش ہو گیا۔ بڑھئی نے کشتی تیار کر کے اسے خوب سجایا، پھر اس میں کئی قسم کا سامان تجارت رکھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 سال بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس 100 قنطار سونے کی جتنی رقم موجود تھی۔ بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے لائے ہوئے مال کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے نذر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا اس سفر سے سلامتی سے واپس آ گیا تو میں اس کی بنائی ہوئی کشتی کو آگ لگا دوں گا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے میری ہلاکت اور میرے گھر کی بربادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے، میں نے یہ ارادہ تمہاری زندگی، تمہارے گھر کی تعدیر سلامتی کے لیے کیا ہے۔ میں تجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے تجھے وسعت دی ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ اس کی رضا والے کام کو کر لو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس نے تجھے مفلسی سے بچا کر میرا شخص بنا دیا ہے۔ اب تو اس کی خوب عبادت کر۔ تیرے بدن کی سلامتی چاہتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں، تم میری بات مان لے۔ بیٹے نے کہا، میں چند دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، جلد ہی بہت زیادہ نفع لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر بڑھئی دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے پاس پہلے سے کئی گنا زیادہ مال تھا۔ بڑھئی نے اپنے باپ سے کہا، کیا خیال ہے، اگر میں نے آپ کی بات مانی ہوتی تو کیا آج مجھے اتنی دولت ملتی؟ باپ نے کہا، میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے غیر کے لیے محنت و کوشش کر رہا ہے۔ اگر تو جانتا، حقیقت حال سے واقف ہوتا تو خواہش کرتا کہ اے کاش میرے اور میرے اس مال کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ یہ ساری باتیں ایک نجومی کی قول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ اس کا یہ قول مجھے مال ملے گا، یہ صحیح ہے، اور یہ قول درست نہیں کہ میں ڈوب کر مروں گا۔ یہ کہہ کر بڑھئی نے دوسری کشتی بنائی۔ 40 دن میں اس کا سامان تجارت بالکل تیار ہو گیا تو اس نے باپ نے اس سے کہا، میرے بیٹے، اس مرتبہ بھی منت سماجت کرنا تجھے نہ روک سکے گا، کیونکہ میں نے ایسی نشانیاں دیکھ لی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے نزدیک نجومی کی بات سچ ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی جدائی پر زار و قطار رونے لگا تو بیٹے نے کہا، اللہ عز و جل مجھے آپ پر فدا کرے، صرف اس مرتبہ اور صبر کر لیں۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح و سالم واپس لوٹا دیا تو زندگی بھر کبھی بھی سمندری سفر نہیں کروں گا۔ بوڑھے باپ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اب تو مر جائے گا، اللہ کی قسم اس مرتبہ تو واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ پھر بوڑھے باپ نے اس کی منت و سماجت کی اور خوب رو رو کر سمجھایا، مگر
اس نے اپنے بوڑھے باپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور دونوں کشتیوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب کشتیاں بیچ سمندر میں پہنچی تو اچانک طوفان آ گیا، دونوں کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور تباہ ہو گئیں۔ ڈوبتے وقت باپ کی باتیں بیٹے کو یاد آئیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کی، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس طرح وہ اور اس کے تمام ساتھی ساز و سامان سمندر میں ڈوب گئے۔ پھر اس کا بوڑھا باپ بھی چند ہی دنوں میں بیٹے کی جدائی کے غم سے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بڑھئی کی ساری دولت اس کی بیوی، بیٹی اور بیٹے میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اور اب بڑھئی کے مال میں اس کی بیوی، اس کا نیا شوہر، اس کی بیٹی کا شوہر، اس کے بیٹے کی بیوی شریک ہو گئی۔ ہر وہ مال جسے بدبخت لوگ جمع کرتے ہیں اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ راہب نے کہا، مجھے ان لوگوں پر شدید تعجب ہوتا ہے جو اپنے جسم سے بخل کرتے ہیں اور دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اے انسان، تو کم مال پر ہی گزارا کر لے، اس سے تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لیکن بہت فائدہ ہوگا۔ اگر تو زیادہ مال کے پیچھے نہ پڑے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر کچھ جمع ہی کرنا ہے تو اپنی جان کے لیے جمع کر، غیروں کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال۔